جب اللہ تعالیٰ نے ایام کو بنایا تو رب ارض و سما نے ان تمام دنوں میں سے جمعے کے دن کو فضیلت والا، سید الایام، افضل الایام، یوم العید، یوم الزیادہ، یوم البشارہ، یوم المغفرہ، یوم العتیق، یوم الاشہد، یوم المشہود، یوم الاظہر، یوم المزید، یوم الحساب اور یوم العید بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت والا اور فوقیت والا کیوں کرنا بناتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن بہت زیادہ امور سر انجام دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور دن وہ امور سر انجام نہیں دیے۔ حدیث مبارکہ ہے خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ وفیہ خلق آدم علیہ الصلاۃ والسلام وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، جمعے کے دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ دوسری حدیث اس میں کچھ الفاظوں کا اضافہ ہے، اسی دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ اہبتا، اور اسی دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں سے زمین کے اوپر بھیجا گیا۔ وفیہ طیبہ، اور جمعے کے دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ وفیہ ماتا، اور اسی دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو موت آئی۔ اور اس حدیث مبارکہ میں بڑی ہی اہم بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک، کہاں سے لے کر؟ صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک، جنوں انس کے علاوہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات قیامت سے ڈرتے ہوئے قیامت کے منتظر رہتی ہیں سوائے جنوں انس کے۔ اس سے کیا ظاہر ہوا کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور ٹائم کیا ہوگا؟ صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک، کیونکہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک قیامت کے قائم ہونے سے اور اس کے منتظر ہونے کے اوپر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص اس ساعت کو، اس گھڑی کو حاصل کر لے، پا لے، اور وہ اس وقت نماز کی ادائیگی کر رہا ہو تو وہ اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ دنوں میں سے سب سے افضل دن، سب سے بڑا دن، سب سے اعلیٰ دن، سب سے عرفہ دن کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ وفیہ خلق آدم علیہ الصلاۃ والسلام، اسی دن ہی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ قبض، اور اسی دن ہی آپ کو موت آئی۔ وفیہ نفخہ، اور اسی دن سور کو پھونکا جائے گا۔ وفیہ الصاعقہ، اور اسی دن ہی زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ یہ تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جمعے کی فضیلت کے اوپر، کہ جمعے کی فضیلت کیوں ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو سکھانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تو بتلاتے ہیں کہ اتوار والے دن اہمیت کیوں ہے،
کیونکہ اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، اس دن بچوں نے پکنک بنانی ہوتی ہے، اس دن بچوں نے اپنے دوسرے سارے جو جتنے بھی امور ہیں وہ سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو دین کے بارے میں بھی سکھلائیے، بچوں کو دین کے بارے میں بھی بتائیے، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچوں کو، ان ساروں کو یہ ضرور بتلائیے کہ جمعے کی فضیلت کیوں ہے۔ نمبر ایک، کیونکہ اس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر دو، اس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ نمبر تین، اسی دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ نمبر چار، اسی دن ہی آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر اتارا گیا۔ نمبر پانچ، اسی دن ہی آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ نمبر چھ، اسی دن ہی آدم علیہ السلام کو موت آئی۔ نمبر سات، اسی دن ہی صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک جن و انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ قیامت کے برپا ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر سات، اسی دن ہی ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت بندہ اللہ سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہو اللہ اس کو ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ نمبر آٹھ، اسی دن ہی سور کو پھونکا جائے گا۔ نمبر نو، اسی دن ہی زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ نمبر 10، اور اسی دن ہی قیامت کو برپا کیا جائے گا۔ اور یہی وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے اوپر آتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے، لوگ اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو وعظ کرتے، ان کو نصیحتیں کرتے، اللہ کے احکامات بتلاتے، جو ڈرانے والی بات ہوتی ان سے ڈراتے، بشارت والی بات کی بشارتیں عطا کیا کرتے، جنت کی خوشخبریاں دیا کرتے، دوزخ سے بچنے کی مسلمانوں کو تلقین کیا کرتے۔ تو یہ دن بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم نے اس دن کو ایسے ہی گزارتے ہیں جس طرح ہمارے دوسرے ایام گزر جاتے ہیں۔